سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا جابر راوی ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا شیطان پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، ان لشکروں میں شیطان کے زیادہ قریب تر وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ باز ہو، سب سے زیادہ جس نے فتنے دنیا میں برپا کیے ہوتے ہیں وہ شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا ایک لشکر واپس آ کر بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، تو شیطان کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور لشکر آتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ یہ سن کر شیطان اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے تو کتنا اچھا ہے، اور اپنے ساتھ اسے چمٹا لیتا ہے۔ تو پتہ چلا شیطان یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، شیطان یہ چاہتا ہے کہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں۔ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اس میں ہے کہ گھر امن کا گہوارہ بنے۔ اتنا خوبصورت ریلیجن ہے اسلام، اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اس نے مرد کو سمجھایا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، بیوی کو بتایا کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، باپ کو بتایا کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، بچوں کو بتایا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، گھر والوں کو بتایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، یہ بھی بتایا کہ گھر میں چھوٹے بچے ہوں تو ان کے حقوق کیا ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے زیادہ کمپلیٹ ریلیجن کوئی نہیں، بلکہ یہاں تک بتایا کہ گھر میں جو ملازمین کام کرتے ہیں، فیملی تو فیملی، گھر کے اندر جو غلام ہیں، پہلے تو غلام ہوتے تھے، ان غلاموں کے حقوق کیا ہیں۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ خدا کی قسم، اگر کوئی مسلمان ہونے کے باوجود، مسئلہ یہ کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی مسلمان اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر عمل کر لے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، ہماری بہنیں بھی، ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سب عمل کریں، تو مجال ہے کسی کے گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے، مجال ہے کسی کا گھر ٹوٹ جائے۔ پرابلم یہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کو صحیح تربیت نہیں دیتے کہ شادی کے بعد تمہارے حقوق کیا ہے، اپنی بچی کی اس کی ماں کو تربیت نہیں کرتی کہ تمہارے شوہر اور تمہارے سسرال والوں کے حقوق کیا ہیں، جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ ایچ اینڈ ایوری بڈی، ہر کسی کے حقوق الگ الگ اور بڑے پیارے انداز میں بیان ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ایک بیان میں ساری فیملی کے حقوق بیان کر دوں یہ پاسبل نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم پکے نمازی بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم جناب عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کرنے والے بھی ہوتے ہیں، حج اور عمرے کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ہماری عبادتیں، ہماری ریاضتیں، ہماری اپنی پرسنل عبادت وہ اللہ کا حق ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن شریعت نے ہم پر ہماری فیملی کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، اور کس طرح انفسائز کر کے، کس طرح جس کو آپ کہیں کہ ہمیں توجہ دلا کر اور تاکید کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے ہیں، اور اس کی راویہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم میں بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، اور پھر آقا خود فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ کونین کے والی نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریکٹیکل لائف گزار کر بتائی کہ وہ گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، اتنا سارا کاروبار ہے اس کو دیکھوں یا گھر کو ٹائم دوں، اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں وہ کام کروں یا گھر والوں کو ٹائم دوں، اور اسی وجہ سے بعض اوقات گھر میں جھگڑے شروع ہوتے ہیں کہ ہمارا فوکس جو ہے، ہماری توجہ جو ہے ہمارے گھر سے ہٹ جاتی ہے۔ حالانکہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ یہاں میرے دعوت اسلامی کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں، میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، شاید محلے والے آپ سے خوش ہوں گے، شاید کاروبار جن سے آپ کرتے ہیں وہ آپ کے اخلاق کی بڑی تعریف کرتے ہوں گے، کاروبار کرنے والے کہتے ہوں گے بڑا ویل مینرڈ ہے، دوست کہتے ہوں گے یہ تو یاروں کا یار ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ بتائیے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ آپ کے گھر والے آپ سے خوش ہیں؟ آپ کی بچوں کی والدہ، آپ کے بچے، آپ کے بھائی بہن، پھر بالخصوص والدین، یہ سب فیملی ہے ہماری، اور اس کے لیے ہم کیسے ہیں؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میرا کوشش کروں گا فوکس جو ہے، کیونکہ والدین پر ماشاءاللہ بہت سارے بیانات ہوتے ہیں، زوجین کے معاملات، میاں اور بیوی آپس میں کتنا ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور اس کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی شخص پر اس کی بیوی کا کیا حق ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب تم پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ،
اس کے منہ پر نہ مارو، اس سے برے لفظ نہ کہو اور اسے خود سے الگ نہ کرو، مگر گھر کے اندر ہی۔ یعنی اگر کبھی کوئی ایسی ناچاکی ہو جائے تو معاملہ گھر کا گھر کے اندر رہے، نہ کہ وہ بازار کی زینت بنے، نہ محلے والوں کو پتا چلے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی فیملی سے انٹریکشن کیسا تھا، ذرا غور کیجئے گا۔ بڑے بڑے ہو سکتا ہے بزنس مین بیٹھے ہوں، مصروف لوگ بیٹھے ہوں، جن کے لیے ٹائم ہی نہیں گھر والوں کے لیے۔ میرے آقا کی مصروفیت کا عالم کیا تھا؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، یعنی سارے عالم کا بار جن کے کاندھوں پر تھا، مگر گھر میں جا کر انداز کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول یاد رکھیے، آپ فرماتے بندہ عوام کے درمیان، لوگوں کے درمیان مرد بن کر رہے، گھر میں جائے تو بچہ بن جائے۔ ہم گھر میں جا کر بھی مردانگی دکھا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا افسر ہوں، پتہ نہیں کتنا کاروبار ہے میرا، ادھر بھی کاروبار چل رہا ہے، ادھر بھی افسری چل رہی ہے، اور گھر والے سارے پریشان ہیں۔ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک سفر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھیں، فرماتی میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دوڑ لگائی۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی میں نے نبی پاک کے ساتھ، بے شک یہ سارا معاملہ پردے کے عالم میں ہوا، دوڑ لگائی، میں آپ سے آگے نکل گئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے نکل گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میرا وزن بڑھ گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر میرے ساتھ دوڑ لگائی، اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر سبقت لے گئے اور فرمایا عائشہ یہ اس جیت کا بدلہ ہے۔ لک ایٹ دی انٹریکشن، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا سافٹنس تھی، کیا آپس میں تعلق تھا۔ اسلام سختی کا نام نہیں، اسلام فقط جناب جس کو آپ کہیں کہ بس اتنا زیادہ سیریس ہونا کہ بندے کو دیکھ کر ہی ڈر لگے، مسکرانے کا نام بھی اسلام ہے، نرمی کا نام بھی اسلام ہے، فیملی کے ساتھ شفقت کا نام بھی اسلام ہے۔ ہم گھر میں جائیں تو گھر والوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آنی چاہیے، نہ کہ انہیں ٹینشن ملنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور خوبصورت واقعہ کہ بی بی عائشہ صدیقہ سے پیارے آقا فرماتے اے عائشہ میں بخوبی جان لیتا ہوں جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ اب ذرا غور کریں، میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور سامنے ہماری ماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، لیکن زوجین کے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتے یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے میں آپ سے ناراض ہوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد کی قسم، اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ سبحان اللہ، ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کتنا خوبصورت دیا۔ آپ فرماتے یا رسول اللہ خدا کی قسم اس وقت بھی آپ میرے دل ہی میں ہوتے ہیں، فقط نام لینا چھوڑ دیتی ہیں۔ لیکن یہ واقعات ہم تک پہنچے کیسے؟ بڑی غور کرنے والی بات ہے، گھر کی باتیں ہیں نا۔ اللہ غنی، اللہ غنی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرائیویسی بھی، نبی پاک کی فیملی لائف بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یا دیگر ازواج مطہرات امہات المومنین یہ روایتیں ہم تک نہ پہنچاتی، ہمیں کیسے پتہ چلتا گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ مگر یہ ہم تک پہنچا تو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہماری فیملی کے ساتھ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ اگر کبھی گھر کا کوئی ایک فرد ناراض ہو جائے تو مرد کو بھی اسے راضی کرنا چاہیے۔ میں جا رہا تھا تو ایک صاحب میرے ساتھ گاڑی میں تھے، کہتے ہیں آپ دعا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے میرا گھر تباہ ہو گیا ہے، میرے بچے سارے میرے خلاف ہو گئے، میری بیوی نے میرے خلاف خلا کے لیے کورٹ میں نوٹس دے دیا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی غصہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میری پہلی ملاقات ہے۔ میں نے اس کو ایک ہی جملہ کہا، میں نے کہا یار نرمی کر لیتے تو یہاں تک نہ پہنچتے نا۔ کہتا ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم دونوں غصے والے ہیں۔ آج نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ میرے بچے میرا منہ نہیں دیکھنا چاہتے اور آج میرا گھر ٹوٹنے والا، آپ دعا کر دیں۔ آج جو لوگ جن کی طلاقیں ہوئی، جن کے گھر ٹوٹ گئے، ان سے پوچھو وجہ کیا بنی؟ دونوں میں سے کوئی ایک فریق نرم ہو جاتا، صبر کر لیتا اور اس کے حقوق پہچانتا سامنے والے کے، تو یہ گھر نہ ٹوٹتا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را جتنے فیملی والے لوگ بیٹھے نا، ایک بات یاد رکھیں، بزرگ بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کبھی بھی بے عیب ہم سفر تلاش نہ کرنا۔ اگر بے عیب ہم سفر کی تلاش میں رہو گے تو زندگی بھر اکیلے رہ جاؤ گے، کیونکہ ہم سارے انسان ہیں نا، خطاؤں کے پتلے ہیں۔ تو عورت اپنے شوہر کو یہ سمجھ لے کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح مرد بھی اپنی زوجہ کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ وہ بھی انسان ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ بے عیب کوئی نہیں، اگر کامل کی تلاش ہے تو پھر تو آپ اکیلے رہ جائیں گے دنیا میں۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ عموماً جو شادی کی جاتی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، وہ 4 وجہ سے کی جاتی ہے۔ اور وہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ یا تو عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے، یا مال دیکھا جاتا ہے، یا خاندان دیکھا جاتا ہے،
یا دینداری دیکھی جاتی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا، تمہاری ناک خاک آلود ہو، شادی کے وقت عورت کی دینداری دیکھو۔ پرابلم بھی تو یہی ہے نا کہ آج کسی کا رشتہ ہونے جا رہا ہوتا، ہم تلاش کیا کرتے ہیں؟ لڑکے والے دیکھیں گے لڑکی دکھتی کیسی ہے، عمر کتنی ہے، دیٹس اٹ۔ وہ دیندار ہے کہ نہیں؟ آپ کے کل بچوں کی ماں بنے گی، وہ اس ماں کو کیسا ہونا چاہیے کبھی سوچا ہم نے؟ بالکل اسی طرح میرے بزرگ بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، آج لڑکا تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈا کیا جاتا ہے، دکھتا کیسا ہے، کماتا کتنا ہے، دیٹس اٹ۔ کدھر سے کماتا ہے، کیسا کماتا ہے، حلال کماتا ہے، حرام کماتا ہے، سود تو نہیں کھاتا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اگر کسی سود کا کاروبار کرنے والے سے آپ اپنی بچی کا رشتہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب آپ اللہ سے جنگ کرنے والے کے ساتھ اپنی بچی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حرام کے لقمے لا کر آپ کو اور آپ کی بچی کو کھلائے گا اور آنے والی اولاد کو کھلائے گا۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو گوشت حرام سے بڑھے وہ اس کے لائق ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلنا چاہیے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو جہنم کی آگ میں جھونک رہے ہیں، دیکھتا ہی کوئی نہیں۔ آج ایک بات دیکھی جاتی، شرابی تو نہیں، کیوں؟ شرابی ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ جواری تو نہیں، بالکل شراب نہیں پینی چاہیے، جوا نہیں کھیلنا چاہیے، اور ہیروئنچی نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں، کبھی یہ سوچا نمازی ہے کہ نہیں ہے؟ نماز نہ پڑھنا یہ شراب پینے سے بڑا گناہ ہے، مگر بے نمازی ہے تو کیا حرج ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اٹ مینس ہم وہ عیب تلاش کرتے ہیں جو معاشرے میں برے ہیں، اللہ کے نزدیک کیا برا عمل ہے ہم کبھی رشتہ کرتے وقت نہیں دیکھتے۔ تو خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں، جو لڑکے والے ہوں جب رشتہ تلاش کرے تو پہلی چیز یہ دیکھیں، بلکہ میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ اسلام نے ہر شخص کو اس کے حقوق بیان کیے اور اس کو ڈیفائن بھی کیا اور اس کو باقاعدہ اس کی مطلب یوں سمجھیے ڈائریکشن بھی بتائی۔ جتنے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں نا، جتنے کنوارے نوجوان اس وقت بیٹھے ہیں، آپ پر آپ کی ہونے والی اولاد کا ابھی سے ایک حق ہے۔ اب آپ کہیں گے ابھی تو شادی نہیں ہوئی، اولاد کا کدھر سے آگے؟ جی ہاں، شریعت یہ بیان کرتی ہے کہ مرد اپنی آنے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کرے، یہ حق ہے آپ پر۔ آپ کی شادی نہیں ہوئی ابھی، لیکن شادی ہونے سے پہلے آنے والی اولاد کا حق یہ ہے کہ ماں اچھی اس کے لیے ڈھونڈنا۔ بے حیا، بے نمازی، بے پردہ اور معاذ اللہ غلط عقیدوں والی ماں لے آئے تو اس اولاد کا کیا بنے گا جو بعد میں دنیا میں آئے گی؟ ارے ماں ہی پہلی درسگاہ ہے۔ آج دیکھتا ہی کوئی نہیں کہ میں جس بچی کو، اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچی با پردہ، آپ نے بڑی ٹرین کیا اسے، ساری زندگی پردہ کراتے رہے، نظر و نیاز اولیاء کرام کی محبت ملاتے رہے، صحابہ کے گیت گانے والی بناتے رہے، اسے دیندار ماحول میں آپ نے بنایا اور شادی کر کے ایسے جگہ پر ہاتھ میں دے دیا کہ پردہ بھی گیا، عقیدے بھی برباد ہو گئے۔ ارے یہ آپ نے ظلم کیا اپنی بچی کے ساتھ۔ بالکل اسی طرح لڑکے والے سوچیں کہ آج میں جو لڑکی اپنے بیٹے کے لیے ڈھونڈنے نکلا ہوں، اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں کیا ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں کیا ہے، صحابہ اور اولیاء کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسا دماغ لے کر آ رہی ہے کہ میرا بیٹا بھی بے عقیدہ ہو جائے اور آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں۔ یہ مین چیزیں ہیں میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب انوائرمنٹ ہے، شادی ہوتے وقت بہت لمبی لسٹ تو بنتی ہے، ہال کون سا ہوگا، کپڑے کون سے سلوائے جائیں گے، کھانے میں کیا کیا پکانا ہے، اور جناب سارا مہینہ تیاری ہوں گی۔ کبھی یہ سوچا کہ جس لڑکی اور لڑکی کی شادی ہو رہی ہے اس بیٹے کو کچھ نکاح کے مسائل پتہ ہے کہ نہیں؟ طلاق زہار کے کچھ مسائل اسے معلوم ہے، کنایا کی باتیں پتہ ہے کہ کل شادی کے بعد ایسا جملہ ہی نہ کہہ بیٹھے کہ عورت ہی حرام ہو جائے۔ بالکل اسی طرح کیا ہم نے کبھی اس لڑکی کو بٹھا کر کسی عالمہ اسلامی بہن، کسی مدنیہ کے پاس کسی کے ساتھ بٹھایا کہ کوئی کتاب ہی دے دی کہ بیٹا شادی کے بعد تم پر شریعت یہ حکم نافذ کرتی ہے؟ اس کی کسی کو فکر نہیں، حالانکہ ایک اہم فریضہ، ایک اہم سنت ادا ہو رہی ہے۔ نہیں، کپڑے کون سے سلوانے ہیں، بیوٹی پارلر کون سا ہوگا، ہال کون سا ہوگا، لمبی لمبی لسٹیں بنتی رہیں گی۔ خدا را پہلے یہ پریورٹیز اپنائیے، شادی سے پہلے رشتہ کدھر کرنا ہے اور رشتہ کرتے وقت پہلے کیا دیکھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کروڑ پتی خاندان میں شادی کر دیں اور اللہ اس سے ناراض ہے، ذرا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم کیا دیکھتے ہیں کماتا کتنا ہے، رہتا کدھر ہے، خاندان کون سا ہے، ٹاپ لیول کا خاندان ہے، بہت وی آئی پی ایریا میں رہتا ہے اور کروڑوں پتی ہے، بہت سارے نوکر چاکر ہیں اور رب اس سے ناراض ہے۔ بتاؤ یہ میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ ہے؟ ارے جس سے اللہ ناراض ہے میں اس کو بیٹی دے رہا ہوں، برباد ہو جائے گا، وہ بھی برباد ہوگا، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ ارے غریب آدمی ہے، مشکل میں ہے، نظر آ رہا ہے کہ کوئی زیادہ فرمایا نہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول اس سے بہت راضی ہیں۔ ارے جس سے رب راضی ہے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ہم نے دیکھا ہے دنیا میں اچھے خاصے کروڑ پتی لوگ برباد ہو جاتے ہیں،
کاروبار کولیپس ہو جاتا ہے, بندہ دیکھ کر دیتا ہے بڑے گھر میں بچی دے رہا ہوں, تھوڑے دنوں بعد اس کا بڑا گھر بھی بک جاتا ہے اور روڈ میں آ جاتا ہے. اور نیک صالح اچھے مسلمان سچے مسلمان ایک نارمل خاندان میں شخص جو اپنی بچی کا ہاتھ دیتا ہے, اللہ اسے اتنی ترقی دیتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے, کیونکہ رب راضی تھا نا, رزق دینے والا رب ہے, عزت دینے والا رب ہے. تو خدا را اپنی پریورٹی سیٹ کیجئے. اور آج میں نے کچھ ایک دو حدیثیں سنائی کہ ہمیں اپنے فیملی کے ساتھ مردوں کو کیسا ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح اب عورت کی بات کر لیتے ہیں. شریعت عورت کو کیا سمجھاتی ہے, اور یہ ماں کو چاہیے کہ اپنی بچی کو سمجھا کر بھیجے, بیٹا وہاں جا کر کسی کی بات نہیں ماننا, اپنی ساس کو تو الٹا ہی جواب دینا, زیادہ خدمت مت کرنا ورنہ سر پہ چڑھ جائیں گے. پہلے تو سکھایا ہی جاتا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ خود بربادی, میری وہ اسلامی بہنیں, یہ عجیب کانسیپٹ ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن بنتی ہے. پہلے ماں اس کی غلط تربیت کرتی ہے اور ادھر ساس بھی چھری چاقو تیز کیے بیٹھی ہوتی ہے کہ آنے دو سارے غصے اسی پہ اتار دیں. یہ غور کریں. حالانکہ اگر عورتیں یہ اسلامی بہنیں یہ ریئلائز کر لیں, پرابلم یہی ہے کہ جس طرح ماں اپنی بیٹی کو بیٹی سمجھتی ہے, اگر بہو کو بھی بیٹی سمجھنے لگ جائے تو کوئی پرابلم نہیں. آپ دیکھیں ہمارے گھروں میں بھی بہنیں ہیں, ماں سے بعض اوقات الجھ بھی پڑتی ہیں, لیکن ماں تو نہیں لڑتی ان سے, کیونکہ بیٹی ہے نا, تھوڑی دیر میں معاملہ سیٹل ہو جاتا ہے. بہو ایک جملہ سامنے کہہ دے, اب ختم جناب. بہو اگر سامنے کہہ دیا, ارے اس کو بھی بیٹی سمجھ لو. بالکل اسی طرح اگر جو بہو گئی ہے وہ اس ساس کو بھی اپنی ماں سمجھ لے. جس طرح میری ماں مجھے آدھی رات کو اٹھا کے پانی کا کہتی تھی, میں اٹھ کے پانی دیتی تھی, اب یہ میری ماں ہے. اصل پرابلم یہ ہے, سمجھنے سمجھانے کا پرابلم ہے. اگر بالکل اسی طرح ماں اپنے گھر سے رخصت کرتے وقت اپنی بیٹی کو کہہ دے کہ بیٹی اب تمہاری ماں وہ ہے, اور ساس ایک نئی بیٹی کو اپنے گھر میں آتے وقت یہ ریئلائز کر لے کہ یہ سب گھر چھوڑ کر آئی ہے, اب اس کا کوئی نہیں اس گھر میں, اب ہم نے پیار دینا ہے. صرف ہم تھوڑی دیر کے لیے فریکوینسی میچ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بلاسٹ ہو جاتا ہے, شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے اور گھر تباہ ہوتا ہے. بعد میں سارے ہی دکھی ہوتے ہیں, بچے رول جاتے ہیں. خدا را میٹھے اسلامی بھائیوں, شادی کرتے وقت یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو بٹھا کر سمجھائیں کہ آگے زندگی ادب, احترام اور محبت سے گزارنی ہے. ذرا غور کریں نا, اصل میں ہوتا کیا ہے, ماں اس کے سامنے اس کا بیٹا اس کا ایک طرح سے بڑا محبت کرنے والا, ماں سے پیار کرنے والا, ہر چیز ماں سے پوچھ کر کرنے والا. جیسے ہی بیوی آتی ہے, اب ماں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میرا پیار بٹنے لگ گیا. اب پہلے ماں کرتا تھا, بیوی بیوی کرنے لگ رہا ہے, تو اب اس وجہ سے یہاں کلیپس اور ٹینشن شروع ہو جاتا ہے. یا بیٹے کا بھی کردار بنتا ہے کہ جتنی محبت پہلے ماں سے کرتے تھے, یکسر ماں کو بھول جاؤ گے تو ماں کو بھی شوق لگے گا, اور کچھ ماں کی محبت میں بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی نہ کریں, کیونکہ وہ بھی گھر چھوڑ کر آئی ہے. یہاں بہت بڑا کردار مرد کا بھی بنتا ہے کہ وہ بیلنس کس طرح کرے. لیکن اگر یہ تینوں کردار, ساس, بہو اور شوہر یا بیٹا کہہ لیں, اگر یہ تینوں اپنا کردار شریعت کے تقاضوں کے مطابق بنا لیں تو گھر امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذرا حدیث تو سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے, اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابع داری کرے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے. یہ اسٹیٹس اسلام نے بیان کیا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو, وہ عورت جنت میں جائے گی. اب بتاؤ, جنت مل جائے گی اگر آپ کا شوہر آپ سے خوش ہو جاتا ہے. تو اسلامی بہن کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اگر بعض اوقات مرد اونچی آواز میں بات بھی کرتا ہے, چڑچڑا بھی ہے, تو مجھے جنت چاہیے. اور یہاں بڑی خوبصورت بات, اسلام دیکھو کتنا خوبصورت مذہب ہے. عورت کی بدتمیزی پر مرد پر لازم تھوڑی ہے کہ اس سے لڑائی کرے. میں آپ کو بزرگ, میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنایا. کیا خوبصورت ماحول تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشانے میں. ایک بزرگ کے بارے میں کیا آتا ہے, بہت بڑے بزرگ ہیں اور بہت بڑا نام ہے. آپ کی سیرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی زوجہ جو تھی وہ آپ سے بہت لڑا کرتی تھی. حضرت سیدنا احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ایک مرید جو کئی مرتبہ آپ کو خواب میں جنت میں دیکھ چکا تھا, آپ کا مرید بھی تھا اور آپ کو جنت میں دیکھتا خواب میں. اس نے کہا کہ حضور سے ملنا چاہیے. بتایا نہیں تھا اپنے پیر صاحب کو. ملاقات کے لیے گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تو آپ کی زوجہ کو آپ سے لڑتے پایا, زبردست بدسلوکی ہو رہی ہے. تو اب آپ وہ بڑی پتہ کیا سمجھا کہ حضرت جو ہے وہ اس بیوی سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں, لیکن مہر کی رقم اتنی زیادہ ہے کہ طلاق نہیں دے سکتے. تو اس نے کیا کیا, تھوڑے پیسے جمع کیے اور حضرت کے پاس آیا کہ حضرت یہ لیجیے مہر کی رقم, اس بدتمیز عورت کو طلاق دیجیے. کہاں اس کی آپ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں.
سبحان اللہ. حضرت شیخ احمد رفائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا جواب دیا کہ اگر میں اس کی بد زبانی اور بد سلوکی پر صبر نہ کرتا تو کیا تم مجھے جنت میں دیکھ پاتے؟ تم خواب میں جو مجھے جنت میں دیکھتے ہو، یہ میں اس کی بد سلوکی پر تو صبر کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے یہ اس کا اجر دیا ہے. تو دونوں طرف اجر ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی تکلیف سے پیش آئے تو ہر معاملے کا جو حل ہے وہ ٹٹ فور ٹیٹ میں نہیں ہے، جیسے کو تیسا. ایک جملہ اس نے کہا جب تک میں 10 جواب نہ دوں مجھے چین نہیں آئے گا. صبر کر لے. آپ نے وہ واقعہ کتنی بار سنا ہوگا، مگر واقعہ ہی سناتے صبر نہیں آتا. ایک بار ایک بڑا گناہ گار شخص تھا اور اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا. کہ تو بڑا گناہ گار تھا، تیری مغفرت کیسے ہو گئی؟ گناہ گار تو تھا، مگر ایک بار کھانا بنایا میری بیوی نے اور بڑا نمک ڈال دیا. غصہ تو بڑا آیا کہ یہی پلیٹ اٹھا کر منہ پہ مار دو. ایسے ہوں گے ہو سکتا ہے شیر ببر یہاں بھی جو یہ کارنامے کرتے ہوں گے. کھانا خراب ہوا تو تھپڑ مار دیا، برتن اٹھا کے توڑ دیا، چائے غلط بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی تو جناب چائے پھینک دی. یہ نہ کیا کرو. سنو، وہ گناہ گار تھا، عبادت گزار نہیں. کہتا ہے مجھے فیل ہوا کہ میں بدلہ لوں بیوی سے. پھر خیال آیا کہ یار میری بیوی نے میری زوجہ نے ایک غلطی کی ہے، میں بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا ہوں. میں تو اللہ کی روزانہ نافرمانی کرتا ہوں، وہ تو مجھ سے بدلہ نہیں لیتا، وہ تو مجھ پر کوئی سزا نہیں دیتا. کہتا ہے یہ سوچ کر میں نے کچھ نہیں کہا. سنیے گا، ایک تو ہوتا ہے نا ریپلائی دینا. کہتا ہے میں نے نہ معافی کی نہ کچھ نہیں کہا، بس دل ہی دل میں معاف کر دیا، کھانا کھانے لگا. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. فرمایا مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا اس دن جو تم نے بندہ ہو کر میری بندی کو معاف کیا تھا، میں تو سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں. جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. ارے کیا پتا آپ کا ایک چپ رہ جانا، آپ کا ایک بدلہ نہ لینا اللہ کو کتنا پسند آ جائے. کیوں بیوی کی ہر خطا پر سزا دینی ہے، اور کیوں ہماری اسلامی بہنوں کو اپنے شوہر سے ہر بات کا بدلہ لینا ہے؟ نہیں، درگزر کرو یار. زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ خوشیوں میں گزارے، مسکراتے ہوئے گزارے، درگزر کر کے گزارے. کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہمارے سامنے ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کا بار ہوتے ہوئے گھر میں کس طرح خوش و خرم رہا کرتے، گھر کا سودا سلف لے جاتے، گھر والوں کے ساتھ کام کیا کرتے. اچھا بچوں سے پیار نہیں کرتے لوگ، گھر والوں کو تو تھوڑا بہت ٹائم دے دیے، بچے اچھے نہیں لگتے کچھ لوگوں کو. ارے نہیں مکس اسلامی بھائیوں، ہماری شریعت ہمیں بچوں کے بارے میں کیا حکم دیتی ہے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سیرت تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کو کاندھوں پہ سواری کروایا کرتے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مدینہ منورہ کے بچوں سے کس قدر پیار کیا کرتے کہ ایک بار میں نے ایک روایت پڑھی، سبحان اللہ، ایک بار مدینہ پاک کے بچے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. نبی پاک نے بچوں کو دور بھیجا اور کہا دوڑو اور دیکھو کون مجھے سب سے پہلے ہاتھ لگاتا ہے. اگر سوچیں یار کتنی سافٹ لائف ہے. ہم سمجھتے ہیں اسلام بڑا اسٹرکٹ مذہب ہے، کوئی مسکراہٹیں نہیں ہے، کوئی سافٹنیس نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں دوڑ کے آؤ دیکھو کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے. مدینے کے بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کوئی پیارے آقا کے پہلو میں گرتا ہے، کوئی ہاتھ پہ گرتا ہے، کوئی سینے آ کے گرتا ہے، پیارے آقا مسکرا رہے ہیں. کیا خوبصورت ماحول ہوگا یہ کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے بچوں کے ساتھ یہ رویہ اپناتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتانے جا رہا ہوں جو خاص طور پہ مذہبی اسلامی بھائی ہے نا، داڑھی والے ہیں، امامے والے ہیں، تو سبحان اللہ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں. بچوں کے ساتھ ہم جیسے مذہبی حلیے والوں کو زیادہ شفقت کرنی چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرام دا چائلڈہڈ